لیاری میں 109 غیر قانونی عمارتیں گرانے کی تیاریاں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رہائشیوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ خطرناک عمارتوں کو مرحلہ وار منہدم کیا جائے گا۔ ایس پی سی اے حکام کے مطابق لیاری کی 6 یوسیز میں 31 غیر قانونی عمارتیں زیر تعمیر بھی ہیں۔ تمام غیر قانونی عمارتوں کو گرا دیا جائے گا۔ برسات کا موسم اور کھلا آسمان، متاثرین لیاری در بدر، صاحباں گر گیا، سر چھپانے کے لیے ایک گز جگہ بھی نہیں۔ جنید آرکیڈ کے رہائشی گھروں سے باہر ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود کوئی متبادل نہ ملا۔ لیاری میں عمارت گرنے 27 ہلاکتوں کا ذمہ دار کون؟ تحقیقات جاری۔ ایس پی سی اے کے 9 افسران جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ عدالت کا ملزمان کو 14 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ دن، ہفتے یا مہینے نہیں، 10 سال سے پانی کی فراہمی بند۔ بلدیہ ٹاؤن یوسی 10 کے مکین پتھر کے دور میں رہنے پر مجبور۔ سیکٹر 800 کوارٹر اور گلشن غازی کے لاکھوں مکین خار، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ علاقہ مکینوں کا متعلقہ حکام سے مسئلے کے فوری حل کا مطالبہ۔ آیا کرتا تھا بغیر موٹروں کے آیا کرتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اس علاقے میں جو ہے نا سیاسی تصرف جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب جو ہمارے حصے کا پانی ہے وہ ہائیڈرینس پہ چلتا ہے، مطلب وہ ہائیڈرین سے ہمیں خریدنا پڑتا ہے۔ لوگ یہاں کھارا پانی ہے، زمین سے پانی نکال رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں اور بیماریاں ہو رہی ہیں، اموات ہو چکی ہیں ادھر کے ہی، لیکن کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ میئر کراچی کے سفورہ اور نیپا واٹر ہائیڈرنٹ پر چھاپے، واٹر بورڈ کا سارا عملہ معطل۔ عملہ بند اوقات میں ہائیڈرنٹ غیر قانونی طور پر چلا رہا تھا۔ ہائیڈرنٹ کے کانٹریکٹرز کو شوکاز نوٹس جاری۔ مرتضی وہاب کا نیپا اور سفورہ ہائیڈرنٹس کے خلاف مکمل تحقیقات کا حکم۔ بولے پانی چوری اور غلط استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ شہریوں کا پانی کسی کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ غازی آباد اور رحمت چوک میں ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ میئر کراچی نے ڈپٹی میئر کے ہمراہ سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مختلف یوسیز میں 61 کروڑ 50 لاکھ کے ترقیاتی کاموں کی خوشخبری سنا دی۔ مرتضی وہاب بولے، ہم ترازو، تیر، بلے اور پتنگ بالوں میں تفریق نہیں کرتے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ہر یوسی میں 2-2 کروڑ روپے دیے ہیں۔ اس سال ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 4 ارب خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ تجاوزات کے خاتمے، شہر کو قبضہ مافیا سے پاک کرنے کا بھی عزم۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت طبعی تھی یا قتل کیا گیا؟ تحقیقات جاری۔ وزیر اعظم پورٹل پر آئی جی سندھ کو بھیجی شکایت جھوٹی نکلی۔ جس نمبر سے درخواست جمع کرائی گئی وہ جعل سازی سے جاری کیا گیا۔ نمبر دیہاتی خاتون کے نام پر رجسٹرڈ، متعلقہ خاتون لا علم۔ ڈاکٹر سجاد کی بھی لگائے گئے تمام الزامات کی تردید۔ کہا شکایت کرنے والے سامنے آئیں، ثبوت دیں ورنہ معافی مانگیں۔ فلیٹ سے ملی اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش 8 سے 10 ماہ پرانی نکلی۔ حمیرہ اصغر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اداکارہ کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں پائی گئی۔ لاش ڈیکمپوز ہونے کے آخری مرحلے پر تھی۔ فزیکل مائنس سے زیادتی کا پتہ لگانا مشکل۔ بال اور شرٹ کے ٹکڑے کیمیائی معائنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کی تفتیش میں اہم پیش رفت۔ حمیرہ اصغر 7 اکتوبر 2024 سے لاپتہ تھیں۔ 5 فروری کو میگزین میں حمیرہ کی گمشدگی کی پوسٹ منظر عام پر آ گئی۔ حمیرہ اصغر نے آخری بار واٹس ایپ 7 اکتوبر کو استعمال کیا۔ پچھلے کئی ماہ سے حمیرہ کسی ایونٹ یا شوٹ میں بھی نظر نہیں آئی۔ نورس چورنگی کے پاس فائرنگ، پولیس اہلکار جاں بحق وسیم اختر تھانہ گلشن معمار ہیڈ محرر دفتر میں تعینات تھا۔ پولیس اور رینجرز اہلکار کے درمیان جھگڑا ہوا۔ رینجرز اہلکار نعمان عباسی شہید اسپتال میں زیر علاج، حالت تشویشناک۔ تحقیقات کے لیے پولیس اور رینجرز کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل۔ سندھ میں کوئلے سے 6 سال میں 36 میگا واٹ بجلی کی تیاری۔ پیدا کردہ بجلی 30 لاکھ گھروں کو دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ کو پاکستان کی انرجی باسکٹ قرار دیا۔ بجلی سستی کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے پر زور۔ نوری آباد کامیاب منصوبہ، بجلی پلانٹ شروع کرنے کا اعلان۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ بولے، ملک میں سب سے سستی بجلی سندھ میں پیدا کی جا رہی ہے۔ ہائیبرڈ پر کام جاری، سولر پارک بھی لگا رہے ہیں۔ انرجی سیکٹر میں جو زیادہ بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے پورے ملک میں،
وہ سب سے سستی جو ہے وہ تھرکول کی ہے. اگر وہ تھوڑا سا پارٹ چھوٹا نیوکلیئر اور ہائیڈل کا نکال دیا جائے تو اس وقت بھی یہاں سے سب سے سستی بجلی جاری ہے. اس کو مزید وہ چیپر ہونے کو ہے جتنی زیادہ مائننگ ہوگی اور جس کی ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن اس پہ اثر آئے گا اور مزید وہ سستی ہوگی. محکمہ صحت سندھ میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں 78 ارب 91 کروڑ 62 لاکھ کی بدعنوانی سامنے آ گئی. 1 ارب 72 کروڑ 45 لاکھ خریداری کی مد میں ہڑپے. 6 ارب 40 کروڑ 54 لاکھ روپے کا ریکارڈ ہی فراہم نہیں کیا گیا. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رپورٹ پر تحقیقات کرے گی. چینی کی مٹھاس بھی جیب پر بھاری. ریٹیل میں چینی 200 روپے کلو پر جا پہنچی. ہول سیل میں قیمت 180 روپے کلو. دکانداروں نے ذخیرہ اندوزوں کو ذمہ دار قرار دے دیا. اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے اور اللہ معاف کرے یہ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. پہلے یہاں پہ پورا کرے, عوام کو پورا کرے, پھر ایکسپورٹ کرے تو بات سمجھ آتی ہے. اب امپورٹ کرنے کو جواز نہیں بنتا کیونکہ وہی چینی اب آئے گی اور ڈبل ریٹوں میں بکے گی. یہ سارے سٹا مافیا کی گیم ہے. شہریوں کو سستے داموں اشیاء کی فراہمی کی آخری امید بھی ختم. کراچی میں 35 میں سے 25 یوٹیلیٹی سٹورز بند. باقی 10 یوٹیلیٹی سٹورز کی بھی بندش کی تیاریاں. ساؤتھ اور نارتھ ریجن میں یوٹیلیٹی سٹورز 20 جولائی تک بند کر دیے جائیں گے. ایف پی آر کو اندھا دھند کارروائیوں کا اختیار نامنظور. کراچی کے تاجروں کی 19 جولائی کو ہڑتال کی تیاریاں. نکاٹی کا بھی کراچی چیمبر کی کال کی حمایت کا اعلان. صدر نکاٹی فیصل معیز خان کا ایف پی آر کے حالیہ اقدامات پر اظہار تشویش. ایف پی سی سی آئی بھی ہڑتال کی حامی. جاوید بلبانی عبدالرؤف ابراہیم کا مطالبات منظور نہ پر ہڑتال کا دائرہ کار وسیع کرنے کا عندیہ. 19 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی ہول سیل گروسری ایسوسیشن مکمل شٹر ڈاؤن کرے گی اور تمام تاجر برادری اس میں حصہ لے, تمام صدور حصہ لیں, کیونکہ یہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اپنی عزت تو نہیں بیچیں گے نا. کوئی کسی کو پکڑ کے لے جائیں. بھائی آپ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہراسمنٹ سے, قانون سے کوئی ٹیکس وصولی نہیں ہو سکتی. کراچی میں بارش کے بعد حبس کا راج. محکمہ موسمیات کی وقفے سے مزید بارش کی پیش گوئی. 15 سے 17 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. ممکنہ بارشوں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات. وزیر اعلیٰ کا بارشوں کے پیش نظر تمام اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم. بولے محکمہ آبپاشی نالوں کے حفاظتی بند کی کڑی نگرانی کرے. غفلت برداشت نہیں ہوگی. تمام حفاظتی بند مرمت کرنے کا بھی حکم. ضلعی انتظامیہ کو فوری پلان تیار کرنے کی ہدایت. شہریوں سے جال سازی کرنے والے سیدھا جیل جائیں گے. غیر قانونی پارکنگ فیس کی وصولی کے خلاف پہلا مقدمہ درج. ایم اے جناح روڈ پر کارروائی. ڈائریکٹر سٹی وارڈنز کا شکایت شدہ مقام پر چھاپا. متعدد افراد گرفتار. میئر کراچی بولے شہریوں سے جال سازی کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی. کراچی سے برطانیہ جانے والے طلباء کو آف لوڈ کرانے کا معاملہ. علی حسین اور حسین علی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. ایف آئی اے امیگریشن حکام سے جواب طلب. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جواب کے لیے مہلت مانگ لی. عدالت نے 22 جولائی کو تفصیلی جواب طلب کر لیا. کراچی تعلیمی بورڈ کا احسن اقدام. پوزیشن ہولڈرز طلباء کے لیے تعریفی اسناد کے اجرا کا فیصلہ. حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی خط اسکولوں میں بھیجے جائیں گے. کراچی میں داخلہ فارم کے ریکارڈ درخواستیں جمع. سرکاری کالجز کے لیے 84,968 درخواستیں موصول. طلباء کی بڑی تعداد کی. شعبہ کمپیوٹر سائنس میں دلچسپی. 27,104 طلباء نے درخواست دی. آن لائن داخلے کی مدت ختم ہونے میں 5 روز باقی. محکمہ سماجی بہبود میں افسران کے تقرر و تبادلے. حافظ نعمان اقبال اسسٹنٹ ڈائریکٹر سماجی بہبود جنوبی کراچی تعینات. خلیل احمد ابڑو کو ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ سماجی بہبود غربی کا عہدہ مل گیا. امبرین مبارک ڈپٹی ڈائریکٹر وی اے محکمہ سماجی بہبود ملیر مقرر.
न दिन को चैन न रात को आराम, अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी परेशान। औरंगी कुरंगी ओल्ड सिटी एरिया में गैस बंदिश बरकरार। बल्दिया कायदाबाद मवाज रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब। शहरियों का शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने का शिकवा। रुई की कीमत में 300 रुपए का इजाफा। फी मन रुई 17,000 तक जा पहुंची। दरामदी रुई धागे पर सेल्स टैक्स छूट खत्म होना बचा करार। एहसानुल हक कहते हैं बारिशों के बायस कपास की रसद में कमी का सामना है। सोना एक दिन में 2,300 रुपए मजीद महंगा। 1 तोला सोना 3,57,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,06,069 रुपए। 1 तोला चांदी 3,937 रुपए पर पहुंच गई। और कौमी खेल के मैदान से बड़ी खबर आ गई। कौमी हॉकी टीम अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। शाहीन मलेशिया को शिकस्त देकर फाइनल तक पहुंचे। दोनों टीमों के दरमियान मैच आखिरी वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी किक्स के जरिए पाकिस्तान ने मलेशिया को 4-3 से हरा दिया।